الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع اللہ۔ بعد از حمد و صلات نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، امام مسجد حاضہ، دیگر معزز ساتھیوں، یہ محفل پاک بھائی وسیم صاحب، بھائی سرور صاحب، ان کے والد محترم بھائی سلطان صاحب، وہ بانی ہیں اس محفل پاک کے، تو اس دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گاؤں کی بجائے ادھر محلے والوں میں یہ اہتمام جو ہے وہ کر لیتے ہیں، ادھر ہی لوگ استفادہ کریں۔ تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ کوئی باپ بے وارث نہ مرے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے نا، اگر اس کے پیچھے وارث ہوں گے تو نیکی کا کام چلتا رہے گا۔ ایک بات جو ہے نا وہ ضروری سمجھنے والی ہے، انسان کوشش اس کام کے لیے کرتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے۔ جس کی انسان ضرورت محسوس نہیں نہ کرتا اس کے لیے وہ کوشش بھی نہیں کرتا، اس کے لیے وہ چیز غیر اہم ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ میرے لیے اہم کیا ہے اور غیر اہم کیا ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنیادی مقصد قرآن کریم بیان کرتا ہے، اور اگر میں ساری زندگی میلاد مناتا رہوں اور مجھے اس بات کا ہی پتہ نہ چلے کہ میری زندگی میں اہم کیا ہے اور غیر اہم کیا ہے، تو پھر تو میں نے وقت ضائع کیا۔ مثلاً ایک شخص ہے، اس کو ساری زندگی اس بات کا ہی نہیں پتہ چلا کہ رزق حرام غیر اہم ہے اور رزق حلال اہم ہے، جہاد ہے۔ ایکو ذرا تھوڑی سی کم کر دیں تو سمجھ آ جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ ایکو زیادہ ہے اس کی، ہاں تھوڑی سی کم کر دیں، یہ آواز نہ گونجنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال اب دیکھیے، صبح سے لے کے شام تک میں جتنے بھی کام کرتا ہوں، یہ اہم اور غیر اہم کی بحث میں نے اس لیے شروع کی ہے کہ انسان جب مرنے لگتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے اوئے میں تو فضول ہی زندگی گزار کیا۔
یہ اللہ نے جو موقع دیا تھا میں فضول ہی وقت گزار کے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور کوئی یاد رہے نہ رہے، یہ فرمان ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ انسانوں میں سب سے برا انسان وہ ہے جو اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرتا ہے۔ اس سے برا انسان کوئی نہیں۔ اگر یہ جملہ انسان کے سامنے رہے تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کا مجھے آخرت میں فائدہ ہوگا کہ نقصان۔ بھائی دنیا تو آپ کو دیکھو، فرعون نے بھی تو دنیا بنائی، قارون نے بھی بنائی، ابو جہل نے بھی بنائی۔ دنیا بنانے والے تو یہاں بڑے نظر آئیں گے، آپ کے ارد گرد بھی بڑے نظر آئیں گے، لیکن باقی تو اس نے رہنا ہے جس نے اپنی آخرت بنائی۔ اور نبی آتے بھی اسی لیے۔ یہ جملہ میں آج کل ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے نا، اس کو نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کو نہ میلاد منانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو قرآن کی ضرورت ہے، نہ اس کو نبی کی ضرورت ہے۔ یہ ساری ضرورتیں تو اس بندے کو ہیں جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے، کیونکہ یہ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ تم نے یہاں رہنا نہیں ہے۔ یہاں تو نبی نہیں رہے، باقی کسی کی کیا اوقات ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا شخص وہ ہے جو اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرے، اور اس سے برا وہ ہے جو کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کرے۔ یہ جو چمچے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا اللہ کے دشمنوں کے، ان کا اس میں اپنا ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ عمر ابن سعد کو کیا ملا تھا کربلا میں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تو رے کی حکومت کے لیے میرے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو گیا ہے، وہاں کی تو گندم بھی تجھے نصیب نہیں ہوگی۔ اس نے آگے سے مذاق اڑایا تھا، اس نے کہا اچھا چلو گندم نہ ملے گی تو جو ہی لے لوں گا، اور پھر بازاروں میں ہاتھ ملتا پھرتا تھا کہ ہائے میں نے دنیا بھی برباد کر لی اور آخرت بھی برباد کر لی۔ یعنی ابن زیاد اور یزید کی خاطر تو نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ یہ چھوٹی سی مثال میں نے اس لیے دی کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جو اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے یہ دنیا بنانے کے لیے، اور اس سے برا وہ ہے جو کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ اب آئیے ذرا اس آیہ مبارکہ کی جانب، اس ذکر کی جانب۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آگے رسولا منہم، یہ بڑھیا جملہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے رسولا منہم، اللہ نے تمہیں میں سے رسول بھیجا ہے۔ یہ جملہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے پیغمبر کے ایمان پہ شک کرتے، چونکہ آیت شروع ہو رہی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان کو اپنا رسول عطا کیا۔ احسان ہے مومنوں پہ، اور رسول آیا ہی مومنوں میں سے ہے۔ یہ ہے میرے پیغمبر کے والدین کی شان، حضور کے خاندان کی شان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں چیزیں بیان فرمائیں۔ اب دیکھیے احسان، پھر جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، ویسے تو کئی دفعہ اس پہ بات ہوتی ہے، آپ تو سنتے رہتے ہیں، یہ جو میرے نئے سننے والے ہیں، مننا کا
ترجمہ کرنے کے لیے اردو زبان کے پاس کوئی لفظ نہیں. مثلاً اردو میں اس کا کوئی، تو ہم اس کا معنی کر دیتے ہیں. آپ سنتے رہتے ہیں قرآن شریف کے ترجمے میں بھی آپ یہی پڑھتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا. حالانکہ احسان کا جو لفظ ہے یہ قرآن کریم نے ویسے بھی استعمال کیا ہے، کئی جگہوں پہ استعمال کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس کوئی لفظ، اگر احسان ہی اس کا معنی ہوتا تو یہاں پر بھی لفظ احسان آ جاتا. جب اللہ کہتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو. تو مننا جو ہے نا، اصل میں یہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ چونکہ ہماری اردو زبان کے پاس اس کا متبادل کوئی لفظ موجود نہیں. اب تھوڑا سا اس کو گرامیٹیکلی جو بیان مفسرین کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے. احسان کا جو لفظ ہے نا، یہ قرآن کریم سے ہی ہم یہ معنی دیکھ رہے ہیں. تو یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے تم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے شاید نعت پڑھ کے حق ادا کر دیا، میں نے کوئی درود پڑھ کے حق ادا کر دیا. یہ سادہ سا معنی پتہ نہیں آپ کی یہ طبیعت ادھر جاتی ہے، ہمارے ہاں تو ظاہر ہے یہ ماحول ہے، ہم گفتگو ہی اس لیول کی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ یہ جو احسان کیا ہے اس احسان کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس کی ہمارے شعراء نے، جو ہمارے ادبی لوگ ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں جن کا ادب سے تعلق ہے نا، فلسفے سے، اپنا شاعری سے، افسانے سے. وہ کہتے ہیں کہ مننا اللہ نے استعمال ہی اس لیے کیا ہے. وہ تو مفسرین کی بات تھی نا، یہ میں مفکرین کی بات کر رہا ہوں، فکر کرنے والے جو لوگ. وہ کہتے ہیں کہ ایسا آج تک ہوا ہی نہیں کہ کسی نے اپنا محبوب کسی کو دیا. بھائی وہ چونکہ ادیب لوگ ہیں نا، وہ فکر اس بات میں کرتے ہیں، کہتے ہیں کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جس نے اپنا محبوب کسی کو دیا. اور یہ تو رب کا ہی حوصلہ ہے جس نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا. تو یہ شرح مفکرین کی ہے. جان دی، غالب نے اسی لیے کہا تھا نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی. او بھائی کیا تم نے کر لیا؟ جوش نے بھی تو کہا تھا، وہ کسی نے کہا نا کہ وہ میں نے تو اپنے محبوب پہ جان قربان کر دی. تو اس نے کہا تھا محبت میں تو لٹتے ہیں دین و ایمان، کیا ہوا تو نے زندگی لٹا دی. یہ کیا بڑی بات کر رہا ہے؟ تو مفکرین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو لفظ مننا استعمال کیا ہے کہ تم اس کا بدلہ دے نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، بلکہ اپنی محبوب چیز کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے. کسی چیز سے بھی محبت تو آپ اس کی بڑی کیئر کرتے، اور یہ تو پھر اللہ ہے نا، اور جس نے اپنا محبوب تمہیں دے دیا وہ نہ کہے لقد من اللہ علی المومنین. اللہ غنی، اللہ غنی. دیکھیے قرآن کریم نے یہاں اور بہت سے اشارے کیے، بہت سی توجہ اس طرف کروائی.
کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں دیں. مثلا یہ میری آنکھ ہے نا، اگر کسی کی آنکھ ضائع ہو جائے تو ساری کائنات کی دولت اس کی قیمت نہیں ادا کر سکتی. میرے ہاتھ کی قیمت کل کائنات کی دولت نہیں. میرے دل کی، ظاہر ہے جس کا دل سکون پکڑ جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، وہ کہتا ہے پوری دنیا کی دولت بھی لے لو، لیکن نہیں، ایسی ایسی چیزیں دیں. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دیں بڑا احسان کیا، تجھے ہاتھ دیے بڑا احسان کیا. اتنی بڑی نعمتیں دے کے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ نے منع کیا ہے تم پہ، احسان کیا ہے. کیوں؟ اس میں مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بحث لکھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، بڑی خوبصورت بات مفسرین نے یہاں یہ بحث لکھی ہے. یہ سورہ یاسین کے اندر ہے. الیوم نختم علی افواہہم ونکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ سورہ یاسین کی آیت آپ کو سنائی. اللہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن یہ تمہاری زبان جو ہے نا یہ ہم بند کر دیں گے. یہ جن کو بڑا ہے نا کہ اسی تے جھوٹ سچ مار کے تے بڑے کلیئر کر لینے ہیں معاملے، اللہ فرماتا ہے کہ زبان تو کر دیں گے بند تمہاری. کلمنا ایدیہم، اور تیرے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ کہ بندہ پھر ہاتھوں سے کہے گا اوے تم تو میرے تھے، تم میرے خلاف گواہی دینا شروع ہو گئے. اپنے پاؤں سے کہے گا، وہاں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم آنکھوں سے بھی سوال کریں گے، کانوں سے بھی سوال کریں گے، دل سے بھی سوال کریں گے. یہ سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے. پھر بندہ اپنے اعزاز سے کہے گا اور میری ساری کوشش کیا ہے، رشوت لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، بھائیوں کا حق مار لیتے ہیں، صرف اس جسم کے سکون کے لیے کہ گھر اچھا ہو، اے سی لگا ہو، گاڑی اچھی ہو، اس جسم کے سکون کے لیے. میرا اللہ فرماتا ہے یہ جسم کا تو ہر عضو قیامت والے دن تیرے خلاف گواہی دے گا. جب بندہ اپنے ہاتھ سے کہے گا نا، وہ میں تو ساری زندگی تجھے بچا بچا کے رکھتا تھا، آج تم میرے ہی خلاف ہو گیا، تو ہاتھ کہے گا میرا مالک اللہ ہے تو نہیں. پاؤں کہیں گے میرا مالک اللہ ہے تو نہیں ہے. اس دن جو میں نے وہاں آپ کے ہاں ایک بزرگوں کا شعر عرض کیا تھا کہ یہ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے. اللہ کے ولی تو پھر اس لیول پہ جا کے سوچتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے. جب کوئی نہ یاد آیا تو خدا یاد آیا. ہن بھرا بھی چھڈ گئے نے، بھیناں بھی چھڈ گئیاں، اولاد اچھا پھر اللہ ہن تو ہی. یہ اللہ سے تیرا تعلق ہے؟ پیغمبر نے تو یہ بتایا تھا کہ پہلی ترجیح اللہ کی ذات ہے، اور تو نے خدا کو آخری ترجیح پہ رکھا. جب کوئی نہ یاد آیا تو خدا یاد آیا، اور اس کو پھر تو عبادت سمجھتا ہے. یہ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے. Where is God in your priorities؟ تمہاری ترجیحات میں تمہارا اللہ کس نمبر پہ ہے، تمہارا خالق کس جگہ پہ ہے. کئی دفعہ یہ عام آج کل رجحان ہے، کسی سے کہو نا کہ نماز پڑھا کرو تو اللہ اچھا دعا کرو اللہ توفیق دے. آگے سے کہتے ہیں دعا کرو اللہ توفیق دے. تو میں ان سے پھر پوچھا کرتا ہوں
کہ جب تیرا بیٹا بیماری سے تڑپتا ہے، بچہ ہے تیرا 2 سال 3 سال کا، وہ بیماری سے گھر میں تڑپ رہا ہے، تو اس کو فوری طور پہ اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا ہے کہ یا سویا رہتا ہے کہ اور کہتا ہے اچھا جب اللہ توفیق دے گا پھر لے جاؤں گے؟ کہ 79 مہینہ ہے، اس وقت تو نہیں کہتا۔ نوکری کے لیے انٹرویو دینا ہو تو رات کو سب کو کہتا ہے مینوں سویرے ٹائم سے اٹھا چھڑیو کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں۔ کیوں؟ اس لیے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ وہ چیزیں تیری ترجیح میں ہیں، ان کی تو ضرورت محسوس کرتا ہے۔ جس دن تو خدا کی ضرورت محسوس کرے گا، یہ بکواس نہیں کرے گا کہ اچھا اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لوں۔ جہاں تجھے ضرورت ہوتی ہے وہاں تو نہیں کہتا کہ اچھا اللہ توفیق دے گا تو جانے نے دوائی لے آتا ہوں کہ نہیں تو تڑپتا رہے، وہاں تو اٹھ کے بھاگ ہی پڑتا ہے۔ تو یہ 5ویں پارے کا آخری رکوع، ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ منافقین کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نماز پڑھنے والوں کی طرف بھی آ رہا ہوں، یہ قرآن سنا رہا ہوں، سا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، یہ 5ویں پارے کا آخری رکوع ہے۔ فرمایا یہ منافق اگر نماز کے لیے بھی آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے ذرا غصے ہو رہا تھا کہ درود پڑھیں اور سستی میں پڑھیں، نماز پڑھیں اور سستی میں پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو منافقوں کی نشانی ہے کہ پھنسیاں پھسایا اچھا ہوں پھر کی کریے جی، چلو کو 2 سجدے دے ہی۔ یراؤن الناس، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سستی کے ساتھ بھی نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے، بس تھوڑا سا کر کے تھک جاتے۔ قرآن شریف پڑھ لگن گے آخر گا اچھا آدھا ہی رکوع پڑھا ہے، نمازاں دے اچھا نفل چھڈی چھڑیے تے خیر، سنتاں دی خیر ہے، تے جے دکان تے نفع والی گل آئے تو پھر آدھے نے نہیں شادہ کھول لیے کو 10,000 اور آ جائے۔ تو یہ اللہ پوچھتا ہے کہ تمہاری زندگی میں ترجیحات کیا ہیں؟ جن کی زندگی میں ترجیحات تھی نا، مدینہ شریف کے دکاندار عصر کے وقت اکٹھے ہوتے تھے اور آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ یار ساڈا فلانا بھرا جڑا دکاندار ہے نا وہ کول اج گاہک کوئی تھوڑے آئے نے، تو پھر عصر دے ٹائم باقی سارے دکاناں بند کر چھڑتے ہیں کہ شام تک چلو یہ بھی کرو دی بنا۔ یہ سی میرے نبی دے طریقے دے چلن والے لوگ، ہون آندے نے دوجا ماری جائے تو سب کچھ مینوں ملے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ تو قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جن اعضاء کے لیے، سورہ یاسین بھی آپ نے سن لی اور سورہ بنی اسرائیل سے بھی میں نے آیات آپ کو سنائی۔ اب تو ساری زندگی کوشش کرتا ہے کہ مکان اچھا ہو، اس میں اے سی لگا ہو، اس میں یہ سہولت بھی ہو، یہ سہولت بھی ہو، اپنے جسم کو سہولتیں دیتا پھرتا ہے نا، اور یہ سانس نکلنے کی دیر ہے یہ سارے اعضاء تیرے خلاف ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں تشہد ارجلہم، وہی گواہی دیں گے تیرے پاؤں کہ یا اللہ یہ فلاں فلاں جگہ پہ تیری نافرمانی کے لیے چل کے گیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے ان اعضاء پہ احسان نہیں جتلایا، اس لیے کہ یہ دنیا میں تو مجھے فائدہ دیتے ہیں اور قیامت والے دن یہی میرے نقصان کا باعث بنیں گے۔ بھائی جب میرے خلاف گواہی دیں گے تو میں پھنس جاؤں گا۔ تو جو چیز کبھی نفع دے کبھی نقصان دے، اللہ اس پہ احسان نہیں جتلاتا۔
اللہ نے احسان اس نعمت پہ جتلایا جو نبی اس دنیا میں بھی فائدہ دے، قبر میں بھی دے، حشر میں بھی دے۔ باقی تو تیری جند کو تو نعمت سمجھ رہا ہے، یہ تو تیرے دشمن ہے، یہ تو گوائیاں پکیاں کر رہا ہے۔ دوسری آیت، یہ تو ہے میرے جسم کا معاملہ، اس سے آگے چل کے کیا ہوتا ہے؟ میری اولاد، میری بیوی، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے دوست، ان کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں؟ یہ پھر مجھے بات بھول نہ جائے، میں ممتاز سے بھی، آپ سے بھی میں نے پتا دونوں سے کیوں سختی سے کہا تھا۔ تکبیر تحریمہ ہو گئی تھی، امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا تھا۔ ہن یہ نہیں کہ پیر دے ادب واسطے تسی اللہ نو وڈا سمجھنا چھڑ دو۔ کیوں آپ نے سب چھوڑی پیر کو دیکھ کے؟ اس وقت اللہ ہی بڑا ہے، تکبیر تحریمہ ہو گئی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں۔ ان گستاخیوں نے تو ہمارا بیڑا گرک کیا ہے کہ پیر دا ادب ہونا چاہیے، اللہ دی بے ادبی ہوندی ہے تے پئی ہوئے۔ یہ کیا دین ہوا؟ آپ ہمارے پاس بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان پوری زندگی کے لیے ہے کہ کبھی بھی مخلوق کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ بنیادی اصول ہے، مخلوق کی خاطر خالق کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بھی، یہ مسائل سمجھتے جائیں، اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بھی،